پاکستان میں مہنگائی 10 سال کی اونچی ترین سطح پر ہے۔ حکومت کے لیے یقیناً یہ پریشانی کا باعث ہے اور اس کے رسپانس میں کل حکومت کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا تھا جب وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان میں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اس مہنگائی کے دور میں مہنگی ترین اشیاء خاص طور پر راشن کی اشیاء خریدنا بہت مشکل ہے، ان کے لیے رعایتی پیکج دیا جائے اور اس کے لیے 10 ارب روپے کی منظوری دی گئی اور کہا گیا کہ اب سے آئندہ 5 ماہ تک ہر ماہ 2 ارب روپے اس سلسلے میں ریلیز کیے جائیں گے اور اس کے ذریعے آٹا، چینی، دالیں اور اس طرح کی دوسری اشیاء جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز پر رعایتی قیمتوں پہ فروخت کی جائیں گی۔ یہ وہ قیمتیں ہوں گی جو بازار سے سستی ہوں گی۔ 10 ارب روپے کا یہ پیکج ہوگا۔ اس کے علاوہ 5 ارب روپے کابینہ نے رکھے ہیں صرف رمضان المبارک کے حوالے سے کہ جب خاص طور پہ مہنگائی کا پریشر آتا ہے 5 ارب روپے رمضان کے مہینے میں خرچ کیے جائیں گے۔ وہ کس طرح سے ہوں گے اس کی فی الحال تفصیلات اویلیبل نہیں ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ کوئی 4000 یوٹیلیٹی سٹورز پاکستان میں کام کرتے ہیں، مگر ان کی صحیح تعداد اور ان میں کتنے فنکشنل ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا تقریباً مشکل ہے، بہت مشکل صورتحال ہے۔ مگر اس پورے ماحول میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے جب بھی کسی حکومت نے کوئی رعایتی پیکج دیا ہے، رعایتی داموں پہ یوٹیلیٹی سٹورز کو اشیاء فراہم کی گئی ہیں، وہاں پہ کرپشن کی خبریں آئی ہیں اور کرپشن کی بہت ٹھوس ثبوت اس سے پہلے ماضی کی حکومتوں میں آتے رہے ہیں۔ یہ اشیاء جو کہ کم قیمتوں پہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ فراہم کی جاتی ہیں، یوٹیلیٹی سٹور سے کنیکٹڈ مافیا اسے یوٹیلیٹی سٹور سے مستحقین تک پہنچنے سے پہلے اٹھا لیتی ہیں اور بازار میں بیچ دیتی ہیں اور اس طرح سے یہ جو منافع ہوتا ہے یہ اس مافیا کی نظر ہو جاتا ہے، مستحقین تک یہ امدادی سامان نہیں پہنچ پاتا یا کم قیمت پہ اور رعایتی قیمتوں پہ یہ سامان مستحقین تک نہیں پہنچ پاتا۔ اسی لیے یہ ایک شک ہے، اس پہ بہت سوالات ہیں کہ کیا یہ نظام شفاف ہوگا، کیا یہ جو حکومت کی خواہش ہے کہ جو لوگ پاکستان میں اس قابل نہیں ہیں جو اس مہنگائی کی میں بازار سے چیزیں خرید سکتے ہوں ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہو، گو کہ یہ ایک محدود سی ونڈو ہے، یہ ایک چھوٹی سی ونڈو ہے، لیکن بہرحال حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ایک راستہ بہرحال فراہم کیا جائے۔ مگر یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے کتنے یوٹیلیٹی سٹورز فنکشنل ہیں؟ پاکستان کے 20 کروڑ عوام میں سے جو ایک خیال کے مطابق تقریباً 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اس مہنگائی سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ کیا وہ ان چند ہزار یوٹیلیٹی سٹورز کا ان تک فائدہ پہنچے گا یا نہیں؟ اس پر سوالات ضرور ہیں اور اس کا ایک برملا اظہار بھی کیا تھا وزیر اقتصادی امور جناب حماد اظہر نے کل ہی ہمارے پروگرام میں۔ ایک تو یہ کہ ان کے کوئی 4000 کے قریب سٹور ہیں جہاں ہمیں بتایا گیا کہ 2000 سٹورز جو ہیں وہ تو فلی فنکشنل ہیں اور وہاں پہ سٹاکس اور کموڈیٹیز دستیاب ہوتی ہیں، 2000 جو ہیں وہ پارشلی فنکشنل ہیں یا بند ہیں، ان 2000 کو بھی فلی فنکشنل اور سٹاک اپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کا یہ بہت بڑا پلان ہے، بہت بڑا یہ پیکج ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عمر لودھی جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے یوٹیلیٹی سٹورز آف پاکستان کے۔ بہت بہت شکریہ لودھی صاحب۔ پہلے تو یہ فرما دیجئے گا کہ پاکستان میں کتنے فنکشنل ریڈی ٹو گو آل ایکوپڈ یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، کتنے فنکشنل یوٹیلیٹی سٹورز ہیں جو اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ میں اس میں کلیئر کر دوں حماد صاحب نے جو کہا ہے، ہمارے 4000 کے 4000 سٹورز فنکشنل ہیں۔ اس میں کچھ وقت کے لیے اگر کوئی 5-10 ہمارے بند ہو جائیں بیکاز آف سرٹن ریزنز، ورنہ ہمارے 4000 کے 4000 سٹور فنکشنل ہیں۔ جس کو وہ ریفر کر رہے تھے، ہمارے پاس بجٹ کنسٹرینٹس آج سے پہلے، اب کچھ 1-1.5 ماہ پہلے جب بجٹ کنسٹرینٹس تھی تو وہ فلی سٹاکڈ اپ نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ وہ فنکشنل نہیں تھے، وہ فنکشنل 4000 کے 4000 ہیں اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کا ڈیٹا ہے، ہمارے پاس ان کی لوکیشن ہے، ہم ان کو سپلائز دیتے ہیں، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ کتنے سٹور، all 4000 سٹورز۔ لودھی صاحب، یہ اس حکومت کا آپ کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کیونکہ یہ اسپیشل پیکج آ رہا ہے اور اس سے پہلے آپ کی یقیناً علم میں ہوگا کہ اس کا بڑا مس یوز ہوا ہے، ابیوز ہوا ہے اور یہ کرپشن کا نشانہ بنی ہے کیونکہ یہ جو کم قیمت پہ جو سبسڈیز ہوتی ہیں یہ عام آدمی تک یا اس مستحق تک نہیں پہنچ پاتی جس کو کہ حکومت ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ کیسے یقینی بنائیں گے آپ کہ پورا نظام شفاف رہے اور یہ 10 ارب کے 10 ارب جو ہیں یہ پاکستان کے ان غریبوں تک پہنچ جائے جہاں پر حکومت یہ پہنچانا چاہتی ہے؟
کامران خان صاحب، اگر میں اس کا آپ کو فیکٹس اور فگرز کے ساتھ جواب دیتا ہوں، پچھلے ایک ماہ میں 8 جنوری سے جب پرائم منسٹر صاحب نے پچھلا پیکج اناؤنس کیا تھا، اس میں ہم نے 7 ارب کی سیل ریکارڈ کی ہے، جو آج تک یوٹیلیٹی سٹورز کی ہسٹری میں نہیں ہوئی، اور اس میں ہم نے 5.1 ملین ہاؤس ہولڈز کو، یعنی خاندانوں کو ہم نے یہ سروس بڑھائی ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے، اور اگر اتنے لوگ ہمارے پاس نہیں آئے ہوتے تو میں 7 ارب روپے کی سیل یوٹیلیٹی سٹورز پہ نہیں معاف کیجیے گا لودھی صاحب، یہ جو سیلز ہوتی ہیں یہ تو ریکارڈ ہو سکتی ہیں، یہ تو جب بک جائے گا تو یقیناً وہ مفت تو نہیں لے جاتی، مافیا مثال کے طور پہ اگر لے جاتی ہے، یہ کیسے آپ ثابت کریں گے کہ یہ مستحقین تک پہنچی ہے؟ اس کا کیا ریکارڈ ہے، وہ کیا ڈیٹا ہوگا کہ یہ جو ہے، یہ جو بکا ہے یہ دراصل مستحقین نے خریدا ہے، ہول سیلرز نے، بازار کے منڈیوں والوں نے یہ یوٹیلیٹی سٹور سے پیچھے سے لے کے نہیں چلے گئے؟ اوکے سر، ویلڈ کوشچن آپ کا۔ ہم نے سر اس کا یہ کیا کہ کسی کو بھی ہم نے جتنی بھی سیل کی ہے، کسی کو 2 پیکٹ چینی، 20 کلو آٹا، اسی طرح چاول اور چینی کی اگر کسی نے بلک پرچیز کی اجازت ہی نہیں دی ہے، اور اس کے لیے ہماری سرویلنس ٹیم نے جو ہمارے ریکارڈ ہوتے ہیں سٹورز کے، جو ہماری رسیدیں کٹتی ہیں، اس کے اوپر ہم نے اس کو چیک کیا، اور اس لحاظ سے ہمارا کوئی ایسا ہمیں رپورٹ نہیں ہوا جس میں بلک سیل ہوئی ہو، اور اگر ہوئی ہوتی تو اب تک سامنے آ چکی ہوتی۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے۔ دوسرا، یہ جو پیکیجنگ ہے یہ اسپیسیفک پیکیجنگ ہے پرائم منسٹر ریلیف اسکیم کی، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ایک جو نارمل پیکیجنگ ہو کوئی اٹھا کے جا کے لے کے کہیں بھی بیچ دے، اور اگر اول تو یہ ہو نہیں، اور اگر کوئی یہ کرے تو یہ تمام پیکیجنگ جو ہے یہ دکان پہ، کیونکہ یہ منفرد پیکیجنگ، یہ فوراً پکڑی جا سکتی ہے، اور اگر اس پہ اگر یہ پکڑے جائے تو اس پہ قانونی کارروائی ہمارے اپنے انٹرنل سسٹم سے بھی ہوتی ہے، اور ہم اگر اس پہ تو ان پہ کیسز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے اتنا اسٹرکٹلی مانیٹر کیا ہے، ایک ہمارا چیک آن ریسیٹس، اور دوسرا اس کی اسپیشل پیکیجنگ ہونے کی وجہ سے اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ لودھی صاحب، پرائسز ڈیٹرمن ہوئی ہیں اور آئٹمز ڈیٹرمن ہوئے کہ کیا کیا ان رعایتی قیمتوں پہ ملے گا، کیا اشیاء ہیں، جو کہ ایک مختصر سی لسٹ اگر آپ عنایت فرمائیں اور یہ بتائیں کہ کیا ان کی پرائسز ڈیٹرمن ہو گئی ہیں، اور کیا پورے پاکستان میں ایک ہی قیمت ہوگی؟ جی ہاں سر، ہم آلریڈی کامران صاحب ہم اس کو کر چکے ہیں۔ پچھلے 1 مہینے سے ہماری جو چینی ہے وہ 68 روپیز پر کے جی ہے، اسی طرح ہمارا گھی جو ہے 170 روپے پر کے جی ہے، آٹا 800 روپے پر 20 کے جی ہے، اور دالوں اور چاول میں ہم 15 سے 20 روپے مارکیٹ سے ہماری ریٹ سستے ہیں۔ تو یہ ڈٹرمن ہو چکی ہے، اور یہ آلریڈی سوال یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آلریڈی اپلیکیبل ہے، یہ آلریڈی ہمارے سٹورز پہ اور آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ 800 روپے کا 20 کلو آٹا، تو یہ فرمائیے گا کہ یہ 800 روپے کا 20 کلو آٹا نیشن وائڈ ہے، کراچی میں بھی 40 روپے کلو آٹا فراہم کر رہے ہیں؟ گارنٹیڈ سر، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں آل اکراس، آج بھی اور پچھلے پورے 8 تاریخ سے لے کر اب تک یہی پرائسز ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، آج بھی اتنے کا ہی آٹا مل رہا ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا لودھی صاحب، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ یہ 2 بلین اے منتھ، 2 بلین اے منتھ ایک جگہ سے ہم سنتے ہیں تو بہت اچھی رقم لگتی ہے، لیکن 2 بلین اے منتھ کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں 30 دن میں اور پورے پاکستان میں اس کو لے جائیں تو یہ ایک کوئی اتنی سائزبل اور سگنیفیکنٹ ہمیں رقم نہیں لگ رہی ہے۔ تو یہ کیسے، اس میں تو جو ڈیمانڈ ہوگی اور آپ کی جو سپلائی ہے آپ میٹ کر پا رہے ہیں، کر پائیں گے؟ سر اس کا ہم آلریڈی پچھلے 1 ماہ سے ہم اس کو میٹ کر رہے ہیں، نہ ہمارے پاس آٹے کی کمی ہوئی اسی پرائس پہ، نہ ہماری چینی کی کمی ہوئی، تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہمیں کوئی ایشو نہیں آیا۔ ہمیں گورنمنٹ نے 2 لاکھ ٹن ویٹ دیا تھا جس کو ہم نے خود مل کر کے پیک کیا، اسی طرح گھی کی جو ہے وہ بھی ہم نے سٹاکس بچائے، تو سپلائی کا کوئی ایشو نہیں رہا پچھلے 8 تاریخ تک، اور ایون آج بھی ہمارے سٹوروں پہ سٹاکس وافر مقدار میں اویلیبل ہیں۔ کوالٹی کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں لودھی صاحب؟ کوالٹی کو کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں؟ اس کا بھی کوئی پیمانہ تو ہوگا ظاہر ہے۔ جی ہم نے جہاں تک گھی ہے سر، ہم مینوفیکچرر سے، جیسے آپ کسی دکان سے جا کے خریدتے ہیں
تو گھی اسی طرح ہم بھی اسی طرح مینوفیکچرر سے خرید کے ہم ری سیلر ہیں. جہاں تک آٹا ہے اس دفعہ ہم نے ان کو خود اس کو مل کیا اور اس کے ہم سیمپل آف ویٹ اور کوالٹی ہر 10 دن بعد چیک کراتے ہیں تاکہ ہم لیبارٹری سے کہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے. اسی طرح دالوں پہ، اسی طرح چاولوں پہ ویٹ، بیکاز یہ بھی شکایت مل سکتی تھی کہ ویٹ کم ہے، اور اس طرح دالوں پہ بھی. تو اس کو ہم رینڈم ہر 10 دن بعد اس کو ہم چیک کرتے ہیں اور اس کی رپورٹس، اس لیے نہ کوالٹی کا ایشو ہے نہ کم وزن کا ایشو ہے اس وقت. اور ابھی تک آپ جو ڈیمانڈ ہے اکراس دا نیشن وہ میٹ کر رہے ہیں، جو طلب ہے اس کو آپ پورا کر رہے ہیں؟ کافی حد تک سر، کافی حد تک. لیکن جب ہم رمضان پہ جائیں گے تو یہ 5 آرٹیکلز کی جگہ 19 ہو جائیں گے. اس میں ریڈ سرپس بھی شامل ہو جائیں گے، اس میں میدا بھی شامل ہو جائے گا، اس میں ڈیٹ کھجوریں بھی شامل ہو جائیں گی، اس میں چائے بھی شامل ہو جائے گی، اس میں بہت سی اور یہ 5 آئٹم سے 19 آئٹمز پہ چلے جائیں گے. اور یہ فرمائیے گا کہ مثال کے طور پہ کراچی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. میں نے آپ کی ویب سائٹ دیکھی، کوئی 10 آؤٹ لیٹس ہیں کراچی میں آپ کی، وچ ساؤنڈز کوئی بہت، یہ تو بہت کم ہے. نہیں سر، ہمارے جو کراچی شہر صرف کراچی شہر میں 36 ہے سر. اچھا، تو ابھی تک ماشاءاللہ ایک تو پرائسز آپ کی کافی ریزنیبل لگ رہی ہے جو آپ پرائسز بتا رہے ہیں مارکیٹ کے لحاظ سے. کوالٹی آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں پیکیجنگ صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اس میں کوئی جو آپ کو سیٹسفیکشن ہے کہ یہ جو ہے اس میں مس یوز نہیں ہو رہا ہے اور لوگ اس کو خرید رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اوور آل جب آپ مارکیٹ پہ اس یوٹیلیٹی سٹورز پہ ان ریٹس پہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں تو اس کا جو دوسری مارکیٹ سے اس پہ بھی اثر ہوتا ہے نا، کیونکہ جب کم قیمت پہ یہ اشیاء مل رہی ہوں تو دوسری جگہ بھی پریشر آتا ہے تو وہ بھی ایڈجسٹ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے. سر بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے. ہم سر ویسے ہی یوٹیلیٹی اسٹور از اے پرائس ماڈریٹر فرام دا گورنمنٹ سائڈ کہ ہم پرائس کو ماڈریٹ کریں. اور آپ کی بڑی لاجیکل بات ہے کہ جب ایک شاپ پہ 800 روپے پر 20 kg کا تھیلا بک رہا ہوگا تو کیا اس کے ارد گرد کی شاپ 800 روپے پہ 900 یا 950 روپے پہ آٹا بیچ سکیں گی؟ سوال ہے، اس کا آنسر ہے جی کبھی بھی نہیں بیچ سکیں گی. تو ہماری وجہ سے ارد گرد کی جو جتنی دکانیں ہیں وہ بھی پرائسز کو ان کو نیچے لانا پڑتا ہے، ورنہ ان کا کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے. تو ہم ضرور ایک پرائس ماڈریٹر کی اس میں ایکٹ کرتے ہیں. بٹ کہ اگر پاکستان کا جو ریٹیل یونیورس ہے 6 سے 7 لاکھ شاپس پہ، اس میں ہماری جو بھی پرسنٹیج بنتی ہے، لیکن ہم ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں پرائس کو ضرور ڈرائیو کرتے ہیں، اسپیشلی کموڈیٹیز کو. ایکسلنٹ، بہت بہت شکریہ عمر لودھی صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن. میں اگر سمجھتا ہوں کہ جو عمر لودھی صاحب نے ہمیں نمبرز دیے ہیں، جو انہوں نے ہمیں تفصیلات فراہم کی ہے، جو انہوں نے ہمیں پرائسز بتائی ہیں، جو کوالٹی کی انہوں نے بات کی ہے، اگر یہ تمام باتیں ایسی ہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ایسی ہی ہوں گی کہ لودھی صاحب MD USC ہیں، اگر یہ جو باتیں ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایونیو ہے، یقیناً ایک بڑا سگنیفیکنٹ ایونیو ہے اس 10 سال کی اونچی ترین مہنگائی کے لیول پہ جو یہ اس وقت کنسیشنز اویلیبل ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے 4000 سٹورز، کراچی میں 36 سٹورز ہیں. آٹا 40 روپے کلو، چینی 68 روپے کلو، گھی 180 روپے کلو، جو میں سمجھ پایا ہوں دالیں بازار سے 10-15 روپے کلو کم. یقیناً ایک اچھا انیشیٹو ہے، ایک اچھی کنسیشن ہے جو کہ اویلیبل ہے. آئی ہوپ کہ یہ تمام نمبرز جو ہیں اور یہ تمام باتیں جو عمر لودھی صاحب نے فرمائی ہیں یہ بالکل ایسی ہی ہیں.